اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 54 یعنی 54، ایک آیت کی تلاوت ہوئی ہے۔ ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر دیکھیے، لفظ بلفظ ترجمہ۔ ان بے شک، ربکم تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار، اللہ الذی اللہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام ستۃ ایام 6 دن، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا علی العرش، استوا جلوہ افروز، یا اس کا یوں ترجمہ کریں، استوا کا لفظی ترجمہ تو برابر کے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پھر قائم ہوا ترجمہ کر لیں، استوا ثم استوا پھر قائم ہوا علی العرش تخت شاہی پر، عرش پر تخت شاہی پر، یغشی اللیل النہار، یغشی وہ ڈھانکتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن پر، وہ ڈھانکتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ اس کو ڈھونڈتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے ڈھونڈتی ہے رات دن کو، تلاش کرتی ہے، طلب یطلب کہ معنی تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اس کو رات دن کو تلاش کرتی ہے، رات دن کو ڈھونڈتی ہے، حثیثاً دوڑ کر، حثیث کے معنی آتے ہیں دوڑنا، دوڑ کر، والشمس اور سورج کو پیدا کیا، والقمر اور چاند کو پیدا کیا، والنجوم اور ستاروں کو پیدا کیا، مسخرات اس حال میں کہ یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، مسخرات تابع بنے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے اوپر سے ترجمہ، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، رات کو دن پر ڈھانکتا ہے، رات دن کو ڈھونڈتی ہے دوڑ کر، اور اس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پیدا کیا، اس حال میں کہ یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ الا کان کھول کر سن لو، الا کان کھول کر سن لو، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، الخلق پیدا کرنا اسی کے لیے ہے، پیدا کرنا، والامر اور اسی کے لیے ہے حکم دینا۔ کان کھول کر سن لو، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور حکم دینا ہے۔ تبارک بڑی برکت والے ہیں، تبارک بڑی برکت والے ہیں اللہ جو رب العالمین سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ
بڑی برکت والے ہیں جو سارے جہان کے پروردگار ہیں۔ یہ ایک آیت ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت۔ یہاں پر دو تین چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ایک تو ذکر یہ ہے۔ دوسری چیز کا ذکر ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، عرش پر قائم ہوا۔ اور تیسری چیز کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے، رات کو کیا ہے؟ دن پر ڈھانپ دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری جگہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ رات کو دن پر لپیٹتے ہیں اور دن کو رات پر لپیٹتے ہیں۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، لپیٹتے ہیں۔ تو تیسری چیز کا ذکر یہ ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو جو پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے جس کو جو کام میں لگایا ہے اسی کام میں یہ سب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں، یہ اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں۔ یہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اسی کام میں لگے رہو، تو اسی کام میں یہ سب کے سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ بہت اہم آیت ہے۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی مقرر ہوں، تقریر کرنا چاہیں تو گھنٹوں اس پر تقریر کر سکتے ہیں۔ ان موضوع پر گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں۔ اس میں چند اختلافی بات بھی ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اور صحیح بات بتاتے ہوئے چاہے تو گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ یہاں پر آیا رب، ان ربکم اللہ، رب کا لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری وغیرہ میں تو پروردگار، پالنہار، یہی ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ہم لوگ، یعنی جو پالنے والا ہے۔ پروردگار، پالنہار مینس پالنے والا، کھلانے پلانے، گھر بار دینے، روٹی کپڑا مکان وغیرہ کو کہہ سکتے ہیں، دینے والا پروردگار۔ یہاں پر 3 چیزیں ذہن میں رکھیں رب کے تعلق سے۔ ایک تو یہ ہے کہ رب اسے کہتے ہیں جو کوئی چیز موجود نہیں تھی اس کو وجود میں لایا۔ کوئی چیز موجود نہیں تھی، جیسے ہم اور آپ موجود نہیں تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، دنیا میں لایا، دنیا میں پیدا کیا، بنایا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو وجود میں لایا ہے اس کی بقا کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، باقی رکھتا ہے اس کو۔ کب تک باقی رکھنا ہے؟ ایک دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسی جس کو وجود بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ایک انتہا تک پہنچاتا ہے، اس کو ایک انتہا تک پہنچاتا ہے کہ اس کو کہاں تک پہنچانا ہے۔ یہ تین چیزیں جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار۔ کوئی چیز وجود میں نہیں تھی، اس کو وجود بخشا، اس کو وجود بخشا، اور اسی وجود، جس چیز کو وجود بخشا ہے، جیسے ہمیں اور آپ کو، ہم نہیں تھے پہلے، ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، وجود بخشا۔ اب ہماری بقا کا انتظام سامان کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں گھر بنائیں گے، کہاں پہ رہیں گے، کتنا کھائیں گے، کیا کیا کھائیں گے، تو ہماری بقا رہ سکتی ہے، ہم باقی رہ سکتے ہیں، ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس کا انتظام اور سامان کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہماری مدت کیا ہے، ہم کب تک رہیں گے، انتہا ہماری کب تک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عمر کب تک باقی رکھی ہے، اور اس عمر تک اللہ تعالیٰ انسان کو، یا جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو کیا ہے، کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس میں ذرہ کمی نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہی وہ چیز ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ 3 کام جو کرنے والی ذات ہے
اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، پالنہار کہتے ہیں۔ ان تین کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسری چیز اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ دیکھیے، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، دھواں تھا کہہ لیجئے، یہاں جنات بستے تھے۔ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جنات ہی بستے تھے، اور جناتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا تھا، جو ملائے اسفل کہلاتے ہیں، نیچے کے فرشتے۔ یہاں پر 6 دنوں کے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آخرت کا جو دن ہے، حدیث کے مطابق آخرت کا جو ایک دن ہے وہ دنیا کے 1000 دن کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر۔ دنیا کا، آخرت کا ایک دن اور دنیا کا 1000 سال، ایک حدیث میں یہ بھی ہے۔ اور بعض حدیث میں بلکہ قرآن میں یہ ذکر ہے، سورہ سجدہ میں یہ ذکر ہے کہ آخرت کا ایک دن، یعنی اللہ کے یہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 میں ذکر ہے کہ آخرت کا، یعنی اللہ کے یہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ کتنا؟ 50,000 سال کے برابر ہے۔ جی ہاں، تو ان میں سے وہ دن یہاں پر مراد ہے۔ 6 دنوں سے دنیا کا دن مراد نہیں ہے جس میں سورج کے حساب سے شمسی تاریخیں چلتی ہیں اور چاند کے حساب سے قمری تاریخیں چلتی ہیں، جس کو ہم ہجری تاریخ بھی کہتے ہیں۔ یہ دن مراد نہیں، دنیا کا دن مراد نہیں ہے۔ 6 دنوں سے مراد آخرت کا دن، اللہ کے یہاں کا دن مراد ہے۔ چونکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سورج کو لگایا ہی نہیں، چاند کو لگایا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کا دن مراد نہیں ہے، آخرت کا دن مراد ہے، اللہ کے یہاں کا دن مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں میں، ٹھیک ہے، اس کو آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی اسی دنیا کا ہی 6 دن مراد لے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مراد لیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی ابھی تو صرف آسمانوں اور زمین کو ہی بنایا، پھر اللہ نے سورج کو کب لگایا، چاند کو کب لگایا، اور نظام شمسی اور نظام قمری کو کب اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ کوئی یوں کہے کہ پہلے سورج اور چاند کو بنایا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس دن سے مراد 6 دن سے مراد اللہ کے یہاں کا دن ہے۔ اس کے بعد کب اللہ نے سورج کو لگایا اور چاند کو لگایا، یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کی تعین یعنی کوئی اس کو متعین نہیں کر سکتا ہے کہ کب لگایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو، اور کب سے یہ تاریخیں چلنی شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے یہاں کا دن مراد ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آسمانوں کو اور زمین کو کن کہہ دیتے، ہو جاتا، وہ بس یوں کن کہا اور وہ ہو گیا۔ 6 دنوں کے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم لوگوں کے ذہن میں یا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پیدا کیا ہے نا آسمانوں اور زمین کو، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے تدریجاً پیدا کیا ہے۔ تدریجاً مینس دھیرے 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 اللہ نے بنایا ہے، ایک مرتبہ میں ہی کوئی چیز نہیں بن گیا۔ جی، ہم انسان بھی ماں کے پیٹ میں جب رحم قرار پاتا ہے، رحم میں حمل قرار پاتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں بھی کتنا سارا وقت لگتا ہے، یہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ یہی بچہ جو رحم میں حمل قرار پایا، یہی بچہ 15 سال 18 سال 20 سال 25 سال میں جا کر یہ جوان ہوتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے، کچھ
سمجھ اور بوجھ اس کے اندر آتی ہے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بچپن کی عمر کیا ہوتی ہے؟ تو یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہر چیز کو، اکثر و بیشتر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس تدریجاً بنایا، دھیرے 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 بنایا، اس میں وقت لگایا ہے. یہ انسانوں کے اعتبار سے بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عالم اسباب کی رعایت کرتا ہے، اسباب، یہ دنیا دارالاسباب ہے نا، دارالاسباب ہے، تو جب اللہ تعالیٰ دارالاسباب کی رعایت کرتا ہے تو اس چیز کو تدریجاً دھیرے 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 بناتا ہے. ٹھیک ہے، بناتا ہے یہ عالم اسباب کی رعایت کرتے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اگر بتاتا ہے، اپنی قدرت کو بتاتا ہے تو اس میں تدریجاً کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تدریجاً کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آنن فانن بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کر دیتا ہے، آنن فانن بھی اللہ اس پر قادر ہے کہ آنن فانن کوئی چیز ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ اسباب کی دائرے میں، اسباب کو کی طرف رعایت کرتے ہوئے، اسباب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو تدریجاً دھیرے 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 بناتے ہیں. تو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. یہ دوسری بات آپ کے سامنے آئی. تیسری بات یہ ہے ثم استوى علی العرش. یہ استوى علی العرش یاد رکھیے، ہمارے غیر مقلدین بھائی کہہ لیجئے یا اہل حدیث بھائی کہہ لیجئے، دونوں لفظوں سے مشہور ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ ذرا سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ غیر مقلد کہتے ہیں، جو لوگ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اہل حدیث کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں نام ان کا ہے، مشہور ہیں دونوں ناموں سے. تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، جبکہ چاروں مسالک کا یعنی ائمہ اربع، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ، ان چاروں کا مسلک یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر تو قائم ہیں، لیکن اللہ کے عرش پر قائم ہونے کا مطلب کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں. کیا عرش پر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں، وہیں سے حکم چلاتے رہتے ہیں اور ہمیشہ وہیں بیٹھتے ہیں، اللہ کا مکان وہی ہے، یا پھر اللہ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں پھر کہیں اور جگہ پہ رہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں تو اہل السنہ والجماعت کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ ائمہ اربع، چاروں اماموں کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر قائم ہے اور اللہ کا عرش پر غلبہ ہے، وہیں سے اللہ حکم چلاتے ہیں. لیکن عرش پر قائم ہونے کا مطلب کیا ہے، بیٹھے ہیں یا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس آیت کو آیت متشابہات میں سے قرار دیتے ہیں، اور تقریباً استوى علی العرش کی جو آیت ہے، اس طرح کی عرش، استوى علی العرش کی جو آیت ہے قرآن کریم میں تقریباً 7 مرتبہ آئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اس طرح کی قرآن کریم میں آیت آئی ہے. عرش، استوى علی العرش، یہی لفظ ہے استوى علی العرش، 7 جگہ میں آئی ہے. تو اس سے مراد ہم چاروں ائمہ والوں کا یہی ہے کہ اللہ عرش پر قائم تو ہیں، لیکن قائم ہونے کا مطلب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیسا ہے، یہ اللہ کو معلوم، کسی کو معلوم نہیں. تو گویا کہ آیت یہ متشابہات میں سے ہے. جیسے حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، ایسے اسی کے بارے واضح ہو گیا. لیکن ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں. کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے ہیں، بیٹھے ہیں اور وہیں سے حکم چلاتے ہیں. حالانکہ عرش جو ہے یہ کیا ہے، مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. عرش کیا ہے؟ مخلوق اور اللہ خالق. اگر بیٹھنا مراد لے لیا جائے جیسا کہ اہل حدیث بھائی مراد لیتے ہیں، استوى علی العرش سے مراد بیٹھنا مراد لے لیا جائے تو پھر ایسا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ، اللہ کا عرش مخلوق، عرش کیا مخلوق ہے، مخلوق کے ساتھ کیا ہے، مکان ہونے میں، جگہ ہونے میں کیا ہے، تعلق ہے. سمجھ رہے؟ جگہ ہونے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پھر جسم ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اور جسم کو فنا لازم آتا ہے. جسم فانی ہوتا ہے اور اس کو فنا لازم آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا العیاذ باللہ اس عقیدے کو اگر مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فانی ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قائم ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ابد تک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے، سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو.
لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں، بیٹھے ہیں، وہیں سے حکم چلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کسی جگہ میں اور مکان میں یعنی عرش پر ہونا لازم آئے گا، اور پھر ایسی صورت میں یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ عرش پر تو ہیں، لیکن کیسے ہیں، کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے دنیا کی ایک مثال سے بھی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی بادشاہ کا انتقال ہو جائے نا، کسی بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو اب اس کا بیٹا جو اس کا جانشی بنتا ہے، بیٹا جو اس کا جانشی بنتا ہے، تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں؟ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا نے جو ہے، بیٹا عرش پر کہہ لیجئے تخت نشی ہوا، بیٹا کیا ہوا؟ تخت نشی ہوا۔ کون بھائی ان کا جانشی کون بنا؟ ان تخت نشی کون ہوا؟ تو بیٹا تخت نشی ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا ہمیشہ تخت پر بیٹھا رہتا ہے، اس کی جگہ بیٹھنے کی تخت ہی ہے؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بیٹا باپ بادشاہ کے مرنے کے بعد ملک کو کی ساری انتظامات کو سنبھالتا ہے، یہی ہے مطلب نا، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا ملک کے سارے انتظامات کو سنبھالتا ہے۔ لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ تخت شاہی پر کون ہے؟ تو بولتے ہیں بیٹا ہے، بولنے کو تو یہ بولتے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب ملک کی کمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا کے ہاتھ میں ہے، یہی ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم کے کمان کو سنبھالتے ہیں، پورے عالم کے انتظامات کو کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ حی قیوم، اللہ کیا ہے؟ حی قیوم، جی اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، زندہ ہیں، قیوم ہیں، وہ سارا انتظام کرنے والے ہیں، سارا نظام عالم کو چلانے والے ہیں، قیوم ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے اہل حدیث بھائی اس سے جو مراد لیتے ہیں وہ مراد صحیح نہیں ہے، جو ان کا لینا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت متشابہات میں اسے کہہ سکتے ہیں اور اس کا یہ مطلب بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً یہ لفظ 7 جگہوں پر آیا ہے، اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یدبر الامر، استوى علی العرش فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا یدبر الامر، کہ وہ ہر کام کا انتظام کرتے ہیں، ہر کام کا انتظام کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ جی ہر کام کا انتظام کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا استوى علی العرش، دراصل یہ مشرکین کے سوال کا جواب ہے، مشرکین کے کیا ہے؟ سوال کا جواب ہے، مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب۔ مشرکین کیا سمجھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو مشرکین یوں سمجھتے تھے جیسے دنیا کا بادشاہ ہے، کہ وہ ضلع بناتا ہے، صوبہ بناتا ہے، سٹی بناتا ہے، اسٹیٹس بناتا ہے دنیا کا بادشاہ، اور پھر سارے اسٹیٹ میں الگ الگ سی ایم کو بناتا ہے، ہر ضلع میں الگ الگ ایم ایل اے یا کہہ لیجئے کہ جو بھی ذمہ دار ہوتے اس کو بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ہر خطے کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی بنا رکھا ہے اس طریقے سے دنیا کو چلانے کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بنا رکھا ہے دنیا کو چلانے کے لیے، اس طرح سے بنا رکھا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا اسی کا، ثم استوى علی العرش، کہہ کے اللہ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تو عرش پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الا لہ الخلق، کان کھول کر سن لو، اسی کی تمام مخلوق ہے، تمام مخلوق کس کی ہے؟ اسی کی ہے، اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اور حکم بھی وہی دیتا ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی نے دنیا اور مخلوق کو بنایا بھی نہیں ہے۔ تو دراصل مشرکین کے سوال کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے استوى علی العرش کہہ کر، کہ وہی سارے معاملے کو دیکھتا ہے، وہی سارا معاملہ حل کرتا ہے، وہی چلاتا ہے سارے کام کو، اور وہی انتظام کرتا ہے، اس کے مخلوق میں کوئی ساجی نہیں بنانے میں، اور نہ حکم دینے میں اور حکم چلانے میں کوئی اس کا ساجی، ٹھیک ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ساری کائنات اسی کی ہے اور وہی چلاتا بھی ہے۔ دنیا کے بادشاہ پر اللہ کو قیاس اس لیے نہیں کر سکتے کہ دنیا کا بادشاہ حکومت چلانے میں محتاج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسٹیٹ بنانے پڑتے ہیں، اور اسٹیٹ میں سی ایم وغیرہ کو رکھنے ہوتے ہیں، ذمہ دار کو رکھنے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے، اور حکم بھی کیا ہے؟ اسی کا چلتا ہے۔ اس کا علم جو ہے، اس کا علم کامل علم ہے، اللہ کا علم، اور بادشاہ جو دنیا کا ہوتا ہے یا مخلوق جو ہوتی ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ ناقص علم ہے۔ تو کامل علم والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے،
اس کو حکومت چلانے اور دنیا کو چلانے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر چیز کو پیدا وہی کیا اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ہر چیز کو. اس لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر. تو یہ استوى علی العرش پر میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے رات کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا. کبھی رات کو اللہ بڑی کر دیتا ہے اور کبھی دن کو بڑھا دیتا ہے. تو دن کو جب چھوٹا کرنا ہوتا ہے تو رات کو اس پر کیا ڈال دیتا ہے، چھا جاتی ہے رات اس پر، دن چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل کیا ہے، رات بڑی ہو رہی ہے دھیرے دھیرے اور دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لپیٹتا ہے دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ہر ایک سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا، اسی طریقے سے ستاروں کو بھی پیدا کیا. یہ سب کے اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر کر دی ہے اور سب کی سمتیں مقرر کر دی ہے کہ کس جہت میں، کس سمت میں سورج چلے گا، کس سمت میں چاند چلے گا اور کہاں سے کہاں تک اس کا اسٹاپ ہے. یعنی یہ وہاں تک جائے گا پھر واپس آئے گا، یہاں تک جائے گا اور واپس آئے گا. اسی طریقے سے ستاروں کے بھی اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو متعین کر دیا ہے اور یہ سب کے سب کام میں لگے ہوئے ہیں. جیسا اللہ نے کہہ دیا ویسا ہی کام کر رہے ہیں. گویا کہ نظام شمسی اور نظام قمری اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے چلا رہے ہیں. اس کو کام میں لگائیں. تم یہاں سے وہاں تک جاؤ گے تو دن ہو جائے گا، تم وہاں سے وہاں تک جاؤ گے تو رات، مثال کے طور پر. اور یہ سب کے سب کام میں لگائے ہوئے اللہ کے حکم سے ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بڑی برکت والی ذات ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں کا کیا ہے، پروردگار ہے. دیکھیے اب ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا. دن رات کو وہ دن پر ڈھانپ لیتا ہے، رات دن کو تلاش کرتی ہے دوڑ کر، حسیساً دوڑ کر، یعنی جلدی سے رات دن پر چھا جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اور کس کو پیدا کیا؟ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا. مسخرات بامرہ، یہ سب کے سب حالانکہ سب کے سب اللہ کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں. الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو کہ اسی کی تمام مخلوق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بابرکت ہیں، برکت والے ہیں، جو سارے جہاں کے پروردگار ہیں، سارے جہاں کے پالنہار ہیں. یہاں تک بات مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ آئندہ کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سیرہ میں رجوع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.